ایک وتر پڑھ رہے ہیں یا آپ 3 پڑھ رہے ہیں، اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت میں، کیونکہ وتر پڑھنے کے لیے جب 3 پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وتر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ نہ پڑھو، افضل ہے اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک تشہد سے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی عام حالت میں تشہد ہے، لیکن وتر میں جب 3 اکٹھے پڑھے جائیں گے آپ کھڑے ہو جاؤ گے، آخری رکعت میں تشہد کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری رکعت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی حال کے اندر دعائے وتر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل رکوع سے پہلے ہے۔ اور رہا معاملہ دعائے وتر میں، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا، تو ہاتھ اٹھانا جو ثابت ہے وہ قنوت نازلہ میں ہے، جب مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کی جائے، کفار کے لیے بددعائیں کی جائیں تو وہاں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اٹھانے کے قائل ہیں وہ اسی پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں، خاص دعائے قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ جی افضل رکوع سے پہلے ہے، 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، امام قرات کر رہا ہو یا پھر اکیلے ہی نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اس کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے، ہمارے کام میں شریک ہوتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہوتے اور نماز کے لیے نکلتے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اذان ہوتے ہی تجربہ کر لیں اس بات کو، اذان ہوتے ہی گھر سے نکلیں، اذان ہوتے ہی فوراً وضو کریں، گھر سے نکلیں اور مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، سنتیں ہیں ظہر سے پہلے تو وہ پڑھیں، اور پھر فرض نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل نماز میں لگا رہے، تو اللہ کے فضل و رحمت سے انسان کا ذہن نہیں بھٹکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان وہ دعائیں اور وہ اذکار جو نماز میں پڑھ رہا ہے اسے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں؟ طوطے کی طرح عربی تو رٹا مارا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا سمجھ ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نماز تو کلام ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ جواب دے رہا ہے کہ بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے ہے۔ تو جس کو سکون ملے اس کے لیے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز پر غور کرتا ہے، میں مالک سے مانگ کیا رہا ہوں، اللہ سے سوال کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، اب اس کا دل تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، قرآن میں لگا، عبادت میں لگا، اور انسان دکان پہ بیٹھا ہے، جب تکبیر ہو تب وہ شٹر ڈاؤن کر کے وہاں سے بھاگے، یا مسجد سے باہر جن معاملات میں بھی ہے بھاگتا بھاگتا آیا اور اللہ اکبر کر لیا، اب اس کا ذہن تو پیچھے منسلک ہے نا، سوچے تو اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اس لیے جب انسان جلدی آئے، مسجد میں آئے اور توجہ اللہ کی طرف رکھے، جو نماز ہے اس کے ترجمے پہ غور کرے، وہ ترجمہ یاد کرے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو وہ آواز اس کے دل سے نکل رہی ہو، اسے پتا ہو قل هو اللہ احد کیا ہے، یہ التحیات اللہ کیا ہے، یہ سبحان ربی الاعلی کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے۔ انسان نماز میں کھڑا نہ کہتا اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا، اگر انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو یہ صرف اللہ اکبر آپ کی اور میری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، صرف